الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بھی وہی موضوع ہے جو مسلسل 2 ہفتوں سے بیان کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ 2 ہفتوں سے مسلسل ہیں اور بیان پابندی سے سن رہے ہیں، تو انہیں یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے دنیا میں، اور آج کا ٹاپک جو ہے اس میں تھوڑا سی چینج وہ یہ ہے کہ حضور کی محبت اپنی امت کے لیے بروز قیامت۔ تو ایک دنیا یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا نام آخرت ہوگا، جس میں ہمارے اعمال کی سزا یا جزا ملے گی، سزا یا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خود وہ گواہی دیتا ہے حضور کے بارے میں کہ تمہیں میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب تم پریشانی میں پڑتے ہو، حریص علیکم، اور تمہارا بہت خیال رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے مہربان ہے اور کریم ہے۔ یہ حضور کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت مسلمہ کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے کتنی عظیم شے ہے، اس کا احساس علم حاصل کرنے کے بعد ہوگا۔ اور وہ علم اور معرفت کس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس میں اپنے محبوب کو جو چنا ہمارے لیے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر و قیمت اور ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جیسے ہی ان کے مرتبے کا احساس ہمیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ میں فخر محسوس ہوگا، اور پھر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے میں بخوشی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابر اور اکابر کے اکابر، ان کی ہسٹری بائیوگرافی پتہ نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر ہم انہیں بڑا تو مانتے ہیں لیکن انہیں نہیں مانتے۔ ایک کسی چیز کو، کسی شخص کو بڑا ماننا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو ماننا۔ کوئی اگر اپنے والد کو مانے کہ یہ میرے والد ہے، لیکن اگر یہ نہ مانے کہ میں ان کا ادب کروں گا، تو اس کا یہ ماننا کہ یہ میرے والد ہے کیا فائدہ دے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا، اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ ماننا، یہ ایک جگہ، اور اس کے بعد اس طرح کی محبت کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حق تھا ہمارا۔ لیکن اگر ہم انہیں رسول مانے اور ان کو نہ مانے، رسول تو مانے لیکن ان کو نہ مانے، کسی کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ کسی کے نہ ماننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی نصیحتوں کو آپ ٹھکرا دیں، تو گویا آپ اسے مانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہے سب سے اہم مقدمہ اور تمہید جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے امتیوں کے لیے آپ کی ظاہری حیات میں بھی
اطمینان کا سبب تھی. اور یہاں سے جب ہم جائیں گے بروز قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی بچوں سے بھاگے گا. اس دن ہر ایک بندے کی الگ ہی حالت ہوگی. لوگ، اب اس کا مطلب آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ بروز قیامت بھائی بھائی سے بھاگے گا. تو کب بھاگے گا بھائی بھائی سے؟ جب پتہ ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بروز قیامت ایک بھائی کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے. جب پتہ ہوگا تبھی تو بھاگے گا. بیٹوں کو، لڑکیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، تبھی تو اس سے بھاگیں گی. شوہروں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے، اور بیویوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے شوہر ہے، تبھی تو وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے بچے ہیں، اور بچوں کو یہ پتہ ہوگا یہ میرے والد ہے کہ میری ہر تمنا پوری کرتے تھے، یہاں پر بھی میرے لیے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، شاید یہ میری مدد کرے. لیکن اس وقت ہر ایک اپنے اعمال کی سوچے گا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ دوسروں کو صدقہ کرنے میں میرے اعمال میرے لیے کیا ہو جائیں، کم پڑ جائیں. لیکن افسوس، صد افسوس، وہ سما جو قیامت کا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے، اور اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر جو بروز قیامت دیکھنے ملے گا وہ آج ہی دیکھنے مل رہا ہے. حقیقت یہی ہے. اگر دیکھی جائے جو منظر وہاں دکھنے والا ہے وہ آج یہی دکھنے لگ رہا ہے. بچہ اگر 2 پیسہ زیادہ کمانے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب یہ پیسے کی ضرورت میرے والدین کو نہیں ہے. لیکن اتنی اچھی سمجھ تھی کہ جب والد کما رہے تھے تو ان کے پیسے کی مجھے بہت ضرورت تھی. لیکن جب 2 پیسہ کمانے لگے تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. اب بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے. اس لیے اب اسے کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں رہے، ان کی کچی پکی باتیں سنے اور ان کی ڈانٹیاں سنے. اس کے لیے تھوڑی نا میں نے کمایا ہے اتنا بڑا بناؤں. لیکن وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ یہ سین قیامت کا ہے اور وہ یہیں پر اس سین کو پلے کر رہا ہے. یہ قیامت کا سین ہے، یہاں پر پلے ہو رہا ہے. آپ بھائیوں کو دیکھو کہ ایک بھائی، دو بھائی اگر ہیں، یہ معاشرے کی حقیقت ہے جو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اگر دونوں بھائی پیسہ کماتے ہیں، جھگڑا تو دنیا کا ہے، ثواب کے لیے تو کوئی جھگڑ بھی نہیں رہا ہے. 2 بھائی اگر زیادہ پیسہ کماتے ہیں، 4 بھائی اگر پیسہ کماتے ہیں، تو ہر ایک بھائی اپنی پراپرٹی اپنے دوسرے بھائی سے چھپا کر رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا ریشو کیا ہے کمائی کا، میری ارننگ کتنی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے اور میری ارننگ اس سے زیادہ ہو تو پھر کنٹریبیوشن میں مجھ کو زیادہ دینا پڑے گا. بھائی ہم 2 بھائی ہیں، ایک 4,000 دیتا ہے، میں 4,000 دیتا ہوں فار ایگزامپل. تو اگر پتہ چلا کہ میں 40 کماتا ہوں، میرا بھائی 20 کماتا ہے، تو پھر تو مجھے 4 کی جگہ 8 دینا پڑے گا. اسی لیے محترمہ نے کہا ہے کہ یہ چیز کسی کو نہ بتائی جائے، ورنہ آپ کی پاکٹ منی سے پیسے زیادہ چلے جائیں گے. جبکہ آپ سوچیں، جو 40 کماتا ہے 8 دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو 20 کماتا ہے اسے 8 دینے میں بہت حرج ہے. لیکن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے یہاں اس دنیا میں پیسہ دینے سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں پیسہ دینا نہ پڑے، کہیں بھیا یہ نہ کہہ دے کہ آپ کا تو بہت اچھا چل رہا ہے بھائی، ذرا میرا بھی دیکھ لو. اس لیے وہ بھاگ رہا ہے. اور قیامت کے دن نیکیوں کے لیے بھاگیں گے ایک دوسرے سے. تو بس یہی ہے سلسلہ، جس کا ایک نمونہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ جس طرح تم آج پیسوں کے لیے، روپوں کے لیے، دنیا کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہے ہو، ایسے ہی بروز قیامت ہم اس دن، قیامت کے دن وہ میرا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا دن ہوگا. اس وقت صرف سکہ چلے گا تو ثواب کا چلے گا، سکہ چلے گا اطاعت کا چلے گا، سکہ چلے گا نیکی کا چلے گا. جو زیادہ نیک ہے اسی کی چلے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بنا دیا یوم قیامت کے لیے. آج کا دن ہے تمہارا ہے، جو کرنا ہے کر لو. لیکن اس میں بھی ایک چیز دیکھ لو کہ تم دنیا کے لیے جس طرح لڑ رہے ہو، ایسے ہی آگے جا کے نیکیوں کے لیے لڑو گے. تو
آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے. اگر مر گئے، جو مرا وہیں اس کی قیامت شروع ہو جائے. جس کی جہاں سانسیں بند ہوئی اس کے لیے وہی قیامت کا دن ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ کچھ ہاتھ پیر نہ مار پائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی جیسے آج چل جاتی ہے. تو جہاں سفارش نہ چلتی ہو اسی کو بروزے قیامت کہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اور اپنے محبوب کو بھیجا جو رحمت للعالمین ہے، بنا کر بھیجا رحمت للعالمین. اور ان دونوں کریموں اور ان دونوں رحمان اور رحیم کے درمیان یہ گنہگار امت ہے جس کو آس ہے تو صرف ایک ہی آس ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہ بروز قیامت ہمارے گناہ وہ معاف کر دیں گی. لیکن آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں، کیا اس آس پہ اس دنیا میں ہم گناہ کرتے چلے جائیں؟ کیا اس آس پہ کہ حضور ہمیں بچا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس دنیا میں ہم گناہ کریں گے؟ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قیامت کی ہے، جس کے بارے میں حضور نے بھی نہیں بتایا کہ کب ہونے والی ہے. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ جسے چاہے دے دے. یہ دن بروز قیامت کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے. اور یہ چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتائی اور حضور نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعی اور تابعی نے تبع تابعی، اور اس طرح کبار علماء ائمہ سے ہوتے ہوئے یہ علم علماء تک آیا. اور علماء اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ آج ہی سے آپ پریپریشن کر لے، تیاری کر لے اس دن کی. ورنہ آپ صرف رحمت کے بل پہ گناہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے. اگر ہم رحمت کے، اللہ کی رحمت کے بل پر گناہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ رحمت کا مطلب تو یہ ہے کہ آنسو نکل جائے اپنے گناہ کی ندامت پر. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب رحمتوں پر، شفقتوں پر بیان کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کریم ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ چیز بھول جائیں آپ. جب خبر 1000 صدیوں سے بعد کی خبر ہے، وہ اگر پہلے مل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے قیامت کا جہاں پر انسان کے لیے صرف اس کے اعمال ہی ساتھ دیں گے. کوئی اولاد اس نے چھوڑی ہے جو نیک ہے، قرآن مجید پڑھتی ہو، نیکی کا کام کرتی ہو، تو اس اولاد کی نیکی اس باپ کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی آئے گی. اب آپ سوچیں، اگر دنیا میں ہم نے کسی اپنے بچے کو پڑھا دیا، علم دین پڑھا دیا، اگر علم دین نہیں جانتا ہے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنے کا طریقہ اسے سکھا دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، یہ ساری تو نیکیاں ہیں. تو جتنی وہ نیکیاں کرے گا اس میں کچھ % اس کے والد کا بھی ہوگا. تو اگر اس دن جب کوئی سہارا نہ ہو، اگر کسی کو سہارا بنانا ہے تو اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو عالم بنائے، اپنے اولاد کو حافظ بنائے، کم از کم نیک بنائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر بنائیں، نہیں، انجینئر بنائے، ایڈوکیٹ بنائے، آپ کے جو من میں آتا ہے بنائے، لیکن سب سے پہلے انسان بنائے. کہ اگر وہ انسان بن گیا تو ہر فیلڈ میں اچھا رہے گا اور قیامت میں بھی آپ کا ساتھ دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جس طرح دنیا میں اپنے امتیوں کے لیے ہے، اسی طرح آخرت میں بھی امتیوں کے لیے. اب رحمت کا اندازہ کریں. پچھلے جمعہ میں جو احادیث میں نے سامنے رکھی آپ کے، اس سے ایک ایمان والے کا دل جو ہے دہل جائے گا کہ کس قدر حضور کی محبت ہمارے لیے ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور یہ سب باتیں حضور کے چاہنے والے اصحاب رسول نے لکھ کر رکھی تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعہ کے اس مبارک دن میں ہم ان باتوں کو اس باتوں کا ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں سنتے ہیں اور اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. سب سے پہلی رحمت جو حضور کی ہے قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے وقت، وہ کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَنَا أَوَّلُ
من ينشق عنه الارض. حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ تمہید وہ اس طرح سے، ہمارا بچہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اب یہاں رہتا ہے، اب اگر ہم اسے امریکہ بھیجیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھبرا جائے گا، ایئرپورٹ پر کوئی ملنے والا نہ آئے. ہم خود جب کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اگر ہمیں ریسیو کرنے آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے. ایک بھی بندہ اگر دکھ جائے اپنے محلے کا، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا کوئی شخص دکھا ہے. یہ اطمینان کے لیے، ادروائز وہ اس کو کوئی فائدہ دے بھی نہیں سکتا. یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو انتظام کیسا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کروا دیا کہ جب قبر کھلے گی بروز قیامت، جب قبر کھلے گی اور لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضِ، سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میں ہوں گا. اب یہ سمجھنا کس کے لیے ہے؟ اس شخص کو سمجھنا ضروری ہے جو مرحوم ہے، یعنی جس کو رحمت کی طلب ہے. وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضور نے اپنی قبر پہلے کیوں کھلوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو سب سے پہلے کیوں کھولے گا. ظاہر سی بات ہے جب قبر سے ہم نکلیں گے تو آپ سوچیں ہمارا کون یارو مددگار ہوگا، نہ بدن پر کپڑے ہوں گے نہ کچھ، کون یارو مددگار ہوگا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی قبر سے نکل کر ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. تو جب ہم قبر سے نکلیں گے ایک تنہائی اور وحشت محسوس ہوگی. اتنی لمبی تنہائی کے بعد جب حضور کو دیکھیں گے سارے پچھلی تنہائیاں وحشت کو بھول جائے گا. یہ حضور کا سب سے پہلا کرم. جیسے ہی ہم یوم قیامت میں انٹری کریں گے اور حضور کا یہ کرم ہوگا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے جو آگے بتائی گئی، پھر پوری قوم جو ہے نکلے گی اور نکلنے کے بعد انبیاء کے پاس جائے گی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حضرت آدم اگلے نبی کی طرف بھیج دیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیں بھیجا جائے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں پر تمہارا کام بن جائے گا. اور جب وہاں جائیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میں تو تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، کہاں گھوم رہے ہو. یہ رحمت کا انداز دیکھیے. اب آپ ذرا یہ بھی سوچئے، اللہ علیم و خبیر ہے، کیا اسے پتہ نہیں کہ یہ امت کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ آدم سے ہوتے ہوئے، سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے یہ کہاں پہنچنے والی ہے؟ تو یہ سرکل کیوں گھمایا گیا کہ پوری قوم پہلے آدم کے پاس پہنچ رہی ہے، اس کے بعد نوح، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضور تک. اس کی وجہ یہی ہے جو ہمیں پتہ ہے، ہمارے اکابر نے بتائی کہ اصل میں محشر میں شان محبوبی دکھانا مقصود ہے. بروز قیامت اپنے محبوب کی شان دکھانا مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ محبوب کے پاس جائیں اور وہاں کام بن جائے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ کام تو آدم کے پاس بھی بن سکتا تھا، کام تو عیسیٰ کے پاس بھی بن سکتا تھا، وہ بھی نبی تھے، کام تو حضرت نوح کے پاس بھی بن سکتا تھا، وہ نبی تھے. اسی لیے پہلے سب کے پاس بھجوا دو اور ان سے یہ کہلوا دو کہ ہم تمہارا وہ کام نہیں کر سکتے جس کے لیے تم آئے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. صرف شان محبوبی دکھانے کے لیے یہ پورا منظر اور یہ پورا محشر بپا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پھر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد حضور کیا فرمائیں گے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور کیا کرتے ہیں، فآخذ بحلقۃ باب الجنہ فاوقعها، میں جنت کا دروازے کی جو کڑی ہوگی، حضور فرماتے ہیں میں اسے پکڑوں گا اور پھر اسے کھٹکھٹاؤں گا، اس کڑی کو کھٹکھٹاؤں گا. فیقال، تو کہا جائے گا من ھذا، یہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ فیقال، تو حضور فرمائیں گے محمد، میں محمد ہوں. فیفتحون لی ویرحبون بی، تو وہ لوگ دروازہ کھول دیں گے، خازن جنت ملائکہ
دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے آئیے آپ کا استقبال ہے. یہ حضور کی ذات. اور پھر ایک ایک کر کے اپنے امتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. فیقولون مرحباً مرحباً, آئیے آپ کا استقبال ہے. حضور فرماتے ہیں فاخر ساجداً, اس وقت جب میرے لیے دروازہ کھلے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے لیے میری وجہ سے کھلا ہے. حضور کی عاجزی دیکھو, یہ ہے عبودیت کی انتہا. حضور فرماتے ہیں فاخر ساجداً, اس نعمت کے لیے میں سجدے میں گر جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دروازہ کھول دیا. یہ ہوتا ہے اپنے آقا کی اطاعت کا پھل اور اس کی اطاعت کو جتانا, اس کی آقائیت اور سیادت کو ماننا. فَيُلْهِمُنُ اللَّهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ, اور اس کے بعد یہ جملہ بہت غور طلب ہے. آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد اور ثنا مجھے الہام فرمائے گا. الہام کا مطلب میرے ذہن میں اور میرے دل میں ڈال دے گا. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جو میں حمد کر رہا ہوں, جو کرتا تھا اور جو اس وقت کر رہا ہوں, یہ بھی میرے رب کی دین ہوگی. حضور کیا آپ, ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حمد و ثنا کر رہا ہوں تو میرے رب کے الہام سے, اس کی دین سے ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے 4 دن سے 8 دن اگر پابندی سے نماز ادا کر لے تو پورے محلے میں ڈنڈورا بیچتے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسا کوئی نمازی نہیں ہے. یہی حال ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں حمد بیان کروں گا تو فرما رہے کہ یہ حمد میرے رب کی دین ہوگی. یہ میرے حمد جو ہے میرے رب کی دین ہوگی. حضور سے زیادہ اپنی نیکیوں کو گنانے والا کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ ان سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب الہام فرمائے گا, پھر میں اس کی حمد و ثنا فرماؤں گا اور سجدے میں سر ہوگا. اس وقت فقال فیقال لی, پھر مجھ سے کہا جائے گا, اللہ فرمائے گا ارفع راسک, اے محمد سر اٹھاؤ, وسل تعطا, مانگو جو مانگنا ہے تمہیں عطا کیا جائے گا, واشفع تشفع, اور جس کی شفاعت اور سفارش کرنا ہے کرو, آج قبول کی جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں وقل یسمع لقولک, جو کہو گے آج تمہاری بات سنی جائے گی. اس دن جب کسی کی نہیں سنی جائے گی, اس دن حضور کی سنی جائے گی. تو آج ہی سے انہیں منانا ہے تاکہ ہماری بھی سنی جائے انہی کے صدقے میں. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اور یہی میرے لیے مقام محمود ہے. قانون شریعت اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو پڑھا ہوگا مقام محمود, تو لوگ سمجھتے ہو کسی پلیس اسپاٹ کا نام ہے. یہ مقام محمود ہے جب میں سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور پھر اللہ فرمائے گا آج جو چاہو مانگ لو تمہیں دیا جائے گا. اور یہی مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. کس زبان میں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اس کے بعد دنیا میں امتیوں کے لیے جو آپ نے تگ و دو کی, جو محنت کی, اس کا کیا معاملہ ہوا کہ طائف میں گئے, وہاں تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد کیا ملا؟ 2 صفیں لگی ہوئی ہیں اور بیچ میں حضور ہے. کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے, کوئی لات سے مار رہا ہے, کوئی پتھروں سے مار رہا ہے. کسے مار رہے ہو؟ خیر البشر کو مارا جا رہا ہے, اللہ کے محبوب کو مارا جا رہا ہے. اور یہ محبوب بھی اتنا عظیم محبوب ہے کہ جس کے صبر کی کوئی انتہا نہیں. اتنا مار کھانے کے بعد, لہو لہان ہونے کے بعد, ایک کنارہ دیکھنے کے بعد حضرت زید آپ کو بچا کر کنارے لاتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں. وہاں بیٹھنے کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں, اسے غور سے سنیں. حضور فرماتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میری طاقت کی کمزوری کی میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. یہ قوم گنہگار نہیں ہے, ان میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی میرے اندر ہے کہ میں ان تک تبلیغ نہیں کر سکا. یہ حضور کی دعا ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر مجھے مارتے ہیں تو ان کی کمی نہیں, میری کمی ہے کہ میں صحیح سے ان تک تبلیغ اور رسالت کا کام نہیں پہنچا سکا. ایسے نبی کو کوئی کیسے بھلا سکتا ہے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں, یہ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں وَقِلَّةَ حِیلَتِی, کہ میرے پاس کوئی ہیلا ہی نہیں ہے, میرے پاس ہیلا کم ہے, اس بنیاد پر میں ان کو صحیح راہ پر نہیں لا سکا. پہاڑ کا جو فرشتہ ہے, فرشتہ حاضر ہو کے کہتا ہے حضور آپ اگر حکم دیں پہاڑوں کے درمیان انہیں دبا دوں.
اس نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولاد، اور اگر یہ زندہ رہیں گے تب تو ان کی اولاد ہوگی. امید کی وافر وفرت کو دیکھیں، وافر امید کو دیکھیں. کیا امید کی، کتنی لمبی امید ہے حضور کی ہمارے لیے. کیا ہماری امیدیں اتنی لمبی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے محبت کے احساس کو ہمارے دل میں جگا دے. ایک آخری بات، ایک آخری کلام، وہ یہ کہ یہ ہم نے حضور کی محبت ہمارے حق میں دیکھ لی. اب ہمیں حضور سے کیسی محبت کرنی ہے اس کا ایک چھوٹا سا منظر جو آپ ہی کے صحابی اور جلیل القدر صحابی حضرت بلال کی زبانی جو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام چلے گئے، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں جب تک بلال اسی وقت تھا جب تک حضور تھے، اب حضور کا دیدار نہیں تو مدینہ بھی نہیں. اور ملک شام میں ایک جگہ آپ بس گئے، شادی کی اور وہیں پر آپ نے اپنا خاندان بسایا. آپ فرماتے ہیں، یہ واقعہ درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے کیا فرمایا، حضور کی باتیں سنو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ہم لوگ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کی محبت دیکھو. بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور حضور کو پتہ ہے، ظاہری دنیا میں آپ نہیں ہیں لیکن حضور کو پتہ ہے. حضور فرماتے ہیں ما ھذا الجفاء یا بلال، اے بلال یہ کیسا ظلم ہے، اے بلال یہ کیسا ظلم ہے. اما آن لک ان تزورنا، کیا اب یہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملنے آؤ مدینہ؟ کیا تم بھی وہی سمجھتے ہو جیسے اور سمجھتے ہیں کہ میں چلا گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا؟ اما آن لک ان تزورنا یا بلال، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم مدینہ آؤ؟ فوراً حضرت بلال اٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں مدینہ کے لیے. مدینہ پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جب دیکھتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بلال وہی اذان دو جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے تاکہ وہ زمانے کی یادگار تازہ ہو جائے، وہ اذان دو. آپ فرماتے کہ میں وہ نہیں دے سکتا، وہ میں نہیں دے پاؤں گا، میں حضور کا مؤذن تھا، میں نہیں دے سکتا. آگے جانے کے بعد سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ملتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ بلال ہمارے نانا کی یاد تازہ کرنے کے لیے اذان دے دو. حضرت ابوبکر صدیق کے اصرار پر، حسنین کریمین کے اصرار پر حضرت بلال فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اذان دوں گا. اور اس کے بعد میزنہ پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اذان دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا مدینہ ہل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کیا حضور دوبارہ بھیج دیے گئے ہیں مدینہ میں، دوبارہ آپ کو حیات جاویدانی دے دی گئی ہے. پھر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور آ چکے ہیں، اپنے گھروں سے نکلنے لگ جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. لوگ مسجد کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور محمد پوری طرح سے کہہ نہیں پاتے، آپ کی آواز اور آپ کا گلا آپ کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ دن تھا کہ جب محمد کہنے کے لیے وہ راضی تھے لیکن محمد آنکھوں کے سامنے نہیں تھے. بلال یہی کہتے تھے کہ میں اذان دینے کے بعد حضور کے حجرہ مبارکہ میں پہنچتا اور کہتا یا رسول اللہ الصلاۃ، اے حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اذان اس لیے دیتا تھا کہ اذان کے بعد حضور کا دیدار ہو. اب وہ دیدار نہیں ہوگا. اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں حضور کی جو یاد ان کے اندر تازہ ہوئی کہ ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے، ان کا گلا ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی اس وقت تک مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بچوں سے، اپنے والد سے اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر حضور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل، اے محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے امتیوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد کی اتباع کرو، میری باتوں کو مانو.
یحببکم اللہ، نتیجہ اور رزلٹ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. کہیں بات تھی کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور یہاں اللہ نے بات کو پلٹ دیا اور کہا تم نبی کی مانو، میں تم سے محبت کروں گا. یہ نبی کا مرتبہ ہے، اس کا احساس اپنے بچوں میں پیدا کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا